یہ دونوں کلمات جڑے میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے یہ اشارہ پہ دین دن جو اس تو بعد پڑھی والا جڑا کلام ہے وہ نہ کسے غوث دے نہ قطب دے نہ کسے ولی دے نہ ابدال دے وہ نہ کسے تابعی دے نہ تبع تابعی دے نہ کسے صحابی دے نہ آل بیت اطہاری چکیں دے نہ ہی عطرت رسولی چکی سے دے نہ ہی یہ کلام کسے نبی دے اور نہ ہی کسے رسول دے حتیٰ کہ ختم نبوت دا تاج پائے ہوئے رحمت للعالمین سرتاج انبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظیم حتیٰ کہ اس ختم نبوت دے تاج پائے ہوئے نبی دا بھی کلام نہیں سبحان اللہ بے شک بلکہ جتنی پاکیزہ ہستیاں میں تواڈے سامنے گنیاں جنہاں دی ارلی چون تے تساں بیٹھے ہو وری وجہ ہے جو نبیاں رسولاں آل بیت اطہار عطرت رسول اصحاب رسول تابعین تبع تابعین غوث قطب ولی ابدال یہ دی ارلی چون تے آپ سارے بیٹھے ہیں جڑے انہاں نو منن والے ہیں یعنی اس قافلے دے وچ اگاں اس محفل دا نام آمدا ہے یہ نہیں جو کسے دا بھی یہ کلام نہیں بلکہ ان ساریاں ہستیاں دے بھی بناون والے رب دا کلام سبحان اللہ ان ساریاں ہستیاں نے اس کلام نو اپنے منن دا رنگ لا کے اپنی فرما برداری اپنی اچھائی سچائی امانت دیانت شرافت حیا اپنے کردار دے حسن نال اس کلام نو رنگ کے انہاں 1500 سالاں دے وچ ساڈے تائیں اس امانت نو منتقل کیتا ہے سبحان اللہ یہ دے روگ واسطے ہے تاکہ اگر کہنوں کدی کوئی کلام سناون ہوے تے ان ہستیاں تو بڑا نہ ہور کیڑا دنیا ہے تو جلے کلام سنایا جاندہ ہے تو پہلے دسیا جاندہ ہے کہ حالے بھی تو ان کسی ہور روب دی ضرورت ہے جو ان ونڈن آلیاں اے ہستیاں جنہاں دا میں ہون نہ گنوا ہے تاکہ لوگ کلام دی قدر کر سکیں لیکن حقیقت ہے جو یہ گلہ دی دنیا دا تحفہ ہے یہ وچ عمل لکے ہوئے پر وہ عملہ دے اتے ہی پہلے گل کھلوتی ہے یہ وچ دعاواں ہیں دعاواں تا ہیں نہیں صرف کلمات گلاں دی دنیا دا تحفہ یہ وچ خبر ہیں وہ خبر تا جیڑی ہے وہ کئی پردیاں تو پار دی ہے کئی مستقبل دی ہے جلے حالے آیا کوئی نہیں کئی ماضی دی ہے جدے ایسا پیچھا جا نہیں سکتے تو خبریں بھی گلاں دی دنیا دا تحفہ ہے یہ کدی کدی تساں اجتماعات تشریف لے ہم دے ہو تو اس کلام دا حق ہے اگر کہیں فرشتیاں دا حق ادا کرنا ہے تو نہ فوٹو نہ ویڈیو نہ ویکھن جوگے نہ ہاتھ لاون جوگے نہ کہنو وکھاون جوگے انہاں تا تذکرے دے وچ ٹرنا ہے تے تذکرہ اگر صرف کتاب وچ پہ ہووے تے فون وچ پہ ہووے تے ریکارڈنگ وچ پہ ہووے وہی ہو جاتا کافراں کولو علم دے طور تے موجود ہے جو کتاب تو ہے نہیں جو وہ نہیں کھول سکتے وہ علم دے طور تے تا کتاب کافراں کولو پئی ہے تذکرے دے طور تے تا کتاب فون دے وچ ہی پئی ہے اس کتاب دا صرف اے حق نہیں جو ایک کاغذاں تے رہے یا فون دے کسے فولڈر وچ پئی ہوے اس کتاب دا اور ان ہستیاں دا نا لون دا اے مطلب ہے جو اے آسمانی کلام جیندے جاگ دے بندے دا ایمان دا مطالبہ کریں دی سبحان اللہ یہ دا سب تو بڑا حق ادا کرو لفظاں تے کھلوتی ہے لفظاں نو قدر دیوا گئی کاغذ نو قدر دیوا گئی اے فونہ اچ پئیے
وہ چلدی ٹردی رہ جاسی، کافر تائیں پہنچ دی پئی ہے، مسلمان تائیں پہنچ دی پئی ہے، پر جڑے جناب انہاں تشریف لے کے آپ باندھے ہو وہ عمل تا ایدہ چھوٹا جہا حصہ ہے۔ مومن تا ستو یا بھی مومن ہوندا ہے، مومن آدھن منن والے نو، مومن تا ٹردا پھردا بھی مومن ہوندا ہے، جیلے رفع حاجت واسطے بیت الخلا جاندا ہے وہ بھی مومن وڑدا ہے تے مومن نکلدا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو منجی تو تلے نہ لے سکے تائیں ہوئی مومن ہے، خودو بلا کھیڑ دا ودوے تائیں ہوئی مومن ہے۔ ایمان تا 24 گھنٹے قائم صفت دا نہ ہے، اور ایمان ایسی صفت ہے جن دا مطلب ہے جو آسمانوں اترے ہویا، انہا پیاریاں ہستیاں دا جناب اور تائیں پہنچائے ہویا، جڑا اے نورانی کلام ہے، اس دے منن دا نا ہے ایمان۔ سبحان اللہ۔ یہ 24 گھنٹے دی کیفیت ہے۔ بندہ ستو ہویا بے ہوش ہو جائے، ستا مویا برابر ہے، پر اگر سمدھی باقی آخری سائج ایمان آلہ ستا ہے، اسے کلام نو من کے ستا ہے، نہ کسے نقطے دا، نہ زیر دا، نہ زبر دا، نہ خبرہ دا، نہ دعامہ دا، نہ عملہ دی آیات دا اس انکار کیتا ہے، تو یہ دا مطلب ہے جو اے ایمان آلہ ستا ہے۔ ہونڈا میں ستیاں فوت ہو جاوے، اے دی ایمان تے خاتمہ بالایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اٹھیوے تے اپنے ایمان دے تذکرے نال اٹھیوے جو میں اس کلام نو من، اگر کسی نے دین دی اس بنیادہ نو نہیں سمجھیا تو موڑو جنہیں ایک کلام دے محفلہ لگ دیاں، اے او دے اثرات او دی ضروریات اس تو فائدہ نہیں چاہ سکتا۔ انہاں ساریاں پاکیزہ ہستیاں نے اے نورانی کلام توڑے تائیں پہنچائے۔ آؤ میں جنابو رنو اس کلام دی جیڑی اے نشست ہوندی ہے، جیڑی بانا لی نشست ہوندی ہے، او دی گل تھوڑی جی مضبوط کرن واسطے تاکہ کل تسا اپنے ایمان دی گفتگو کہتے پیش ہی کر سکو۔ تو میں جنابو رنو کلام دے وچو کچھ عنوان چاہ کے سنائیدہ پیا، میں توڑے کو لئے پوچھنا چاہنا جو ای جیڑا عنوان پڑھیندہ پیا ہے، اس توڑے کو لو منگی کیش ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی بڑا بڑا سوال ہے، اس توڑے کل منگی کی شاہ، اگر جناب ہونا اینو دیوان آلی جیڑی شے ہے او عطا نہ کر سکے، ایمان مکمل کوئی نہیں۔ ذرا سماعت فرماؤ، جو اس توڑے کل منگی کی شاہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کراما کاتبین، سبحان اللہ۔ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ سبحان اللہ۔ یہ چلو اس تو پچھلی آیت پہچینا جو تریدہ سیٹ ہو جاوے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ سبحان اللہ۔ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ کلامی جو آیت میں چاہی پتہ نہیں تُسیں دی آخری واری زیارت قدن کی تھی، پتہ نہیں حافظ صاحب جڑے بیٹھے وہ نہیں آخری واری قدن پڑھی ہے، جو رمضان شریف تو علاوہ تلاوت دے ذوق ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ قلیل کو خوش قسمت ہو سی جو صبح صبح قرآن دی تلاوت کر کے جاندہ ہو سی۔ کلام دے بچو چاہیے حافظ 10 چھوڑیں جو غیر زیرہ زبرہ کمی بیشی تو نہیں کیتی بیٹھا پیران دا بال ثابت ہو جاوے جو کلام بچو چوی جائے تو ایو ہے۔ چلو جیڑا کو میں نکم میں جائنو سادے جائنو علم دے کھٹے ہوئے نو ایدہ ترجمہ ہمدہ ہے وہ بھی میں توڑی کرنا تائیں پہنچا چھوڑے نا جو چلو خدمت ہو جاوے جو جاننا تو توانو چاہی دائی پر چلو اس ٹائم میں مشیر بن جاواں خدمت چکراں میرا ترجمہ نہ سمجھ آوے تو 100 ہور بندے دا جا کے ترجمہ بندہ چال ہوئے پر نتیجے تے تا پہنچے۔ بے شک۔ یہ سوال ہے جو اس آیت توڑے کل منگی کی شاہ سوال ہے جو اتمائی صاحبہ دے پارو آ گئے سونا عزت اکرام نال توانو انہیں دے وارثاں بہا چھوڑے توڑی مووی کھائی ہو گئی جناب اور تشریف لائے آئے ہو دکھ سکھ کے شرکت دے کو عنوان ہو دے کو رشتہ دار کو علاقے دار تشریف لائے آئے انہیں اپنے پاکیزہ مالی چوائے سپیکر چا بدایا مینو چا صدیات بہایا
کلام میں چاہیے پہ تھوڑی مرضی دے بغیر پہ اچے نہ جو تو انت میں نہیں دسے جو میں کیڑی آیت پڑھوں ثابتی ہوندی پئی ہے جو اے او نور ہے جڑا نبی دے سینے چ رہ کے آیا ہے تو دے لباں تے تر کے آیا ہے یعنی تھوڑے ایمان دیاں بنیادیں ہیں اگر یہ کمزور ہیں تو مرد بندہ اور پیچھے جا کے گفتگو کرے لیکن سوال یہ ہے جو اس آیت تھوڑے کولو منگی کی شے یا ایک کہیں کولو کائی شے منگے تو منگ دی کی شے جو نہ تا نماز ہے نہ تا روزہ ہے نہ تا حج ہے نہ زکاة ہے جو حج ہوئے تو تیرے کول ہجرت منگے حج ہوئے تو تیرے کول 10-15 لاکھ روپیہ منگے عمرہ ہوئے تو تیرے کول گھر چھوڑن منگے اتھے جا کے بڑی مشقت ہے پئی حال ونجامنا پمدا ہے کفنی پامنی پمدی ہے اپنی ٹوپیاں دستاراں جبے رومال لا کے سر مڈامنا پمدا ہے تیریاں سیونا شیونا ہر شے ونجوائندا ہے جو ایک تو پیسہ لگونا دوا ہجرت ہے جیڑا اتھے جا کے کی بادشاہ تے کی فقیر بھامے کوئی آیا وزیر اعظم ہاؤس چوں بھامے کوئی آیا GHQ چوں تے بھامے کوئی آیا جھوپڑے چوں کسے نیچن دے علاقے دے یا بھامے کوئی آیا محلی چوں کوٹھی چوں اتھے تت کپڑے تھگڑے لا کے کفنی پامنی پمدی اے حال ونجاون اتوں ہے تے کوٹھے دے پھیرے لاون اتوں ہے تے اتھے بانے دے دفتر وچ کوئی نہ ون سکدو ہوئے اتھے جیڑا فقیر جھلے دے موڈے نال موڈا وجا کے او کدی مینا وچ کدی مزدلفہ وچ کدی عرفات وچ بانا پمدا ہے میں چلو دی گل نہیں کریندا جو تیرے کول پیسے کوئی نہیں تو پہنچیا نہیں تیرے کول حال ونجاون دا ضرور بڑا ہے جو تیرے کول کفنی نہیں پویندی یا تو وال سے ننگا نہیں کر سکتا جو تیرے ٹوپی دستار نہیں لاندھی یا تیرے کم بہویں جو سارے جہان دا تو اپنے سر تے بارہ چائی کھلوتا ہے جی میں نظامی تو چلیں دا پہ ہوں میں وہ تیرا تا اپنا ہی رب پہ چلیں دا تو اندر ہی اپنا نہیں بے کے آئے تھے تو اتھے آگے کے بڑے ڈیرے لال ہے وہ تیرے تے اندر تا تینوں نہیں پتا چلامن علیہ السلام ہے تیرا کی خیال ہے جو اندر تو چلیں دا پہ وہ تین تے جلے بگڑ دا ہے جا کے پتہ لگ دا ہے جو چلامن آلے کی نہیں مریج چلائیے تیرے کام تین تک جامن آلی بھی تین جامن تو بعد بے فکر ہو جاندی ہے جو ظاہری چھوٹا موٹا نظم بیکھن دو ہے تیرے اندر نہ تا تیری ہڈیاں چھک کے اس لمیاں کیتی ہیں نہ تیرا قد چھک کے اس لمحہ کیتا ہے اے بس تیری پھونپھا نہیں مکتی بس میں کیتی ودا میں اے پتہ نہیں تو پٹی کی دو پڑھ رہی ہے شاید ساری میری دا کوئی نقصان ہے جڑا تو چاہی ودا ہے وہ جن زمین رو آدھا پہ جو مکان میرا ہے دکان میری ہے کاروبار میرا وہ زمین پکار کے آدھی پئی ہے بلائے میں آدھا پہ ہے میرا تو میرا ہے تو میں ادھر آمن دی کار میں ناکی میں تین لیول کریں نہیں ہمیں زمین ہے میں تو پھوٹیا تو میرا وہ تو کھلو کے آنے زمین میری وہ تو کھلو کے آنے نظام میرا وہ تو کھلو کے آنے زمین آدھی تو میرا ہے میں نے بیچ آ کے رال جاؤنا تیرے ورگی کئی پھون پھان کرانا لے مٹی ایک لیول ہوئے پہ تو آمن دی کار میں تین دسے تیری میری موری کی دے جان دی آخر کی دائیں تا اے نظام ہے تا میں گل کریں دا پہ تو زمین آدھی تو میرا ہے میں تیری فکر ہی کوئی نہیں ایڈا سارا ٹکڑا جن دے وچ میں تین لیول کر چھوڑنا ہم تو جو پہ جو پچھلے تیرے ورگے کئی پھوپاں کرنا لے تھے ودے نہیں غلط فہمی ایک بندہ لگا جاندا ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو اجنی آیتا میں توڑے سامنے پڑھتا پہ ہوں اتواڈی اس ترتیب اتواڈے کل اور کی مانگ دیاں اور روزے آلی 29 دے بھوکے رکھے بغیر سہریلے اٹھے بغیر شام تائیں کھاون پیون باقی نازمنو روکے بغیر راضی نہیں ہومنی نماز آلی مسجد بنائے بغیر سورج نکلن تو پہلے مسجد جائے بغیر راتی تھکے ہوئے مغرب تے عشاء دیا نمازہ پڑھے بغیر راضی کوئی نہیں ہومنی زکاة علی اپنے مال دے آپ ایمانداری نال پیسے گن کے انہاں 8 سجنہ کو جنہاں نو بنڈنا ہے انہاں تلاش کر کے انہاں دے بوہے تے پہنچائے بغیر زکاة علی راضی کوئی نہیں ہومنی کیتال علی اگر پھدی تو تلوار چائے بغیر لڑے بغیر بارڈر دے اتے جا کے سجنہ نال مقابلہ کیتے بغیر بھی راضی نہیں ہومنی پر چلو میں آنا انہاں سارے اچ مشقت ہے کوئی قیامت آلے دے آکھے جی میں کھٹیا کھلوتا ہوں اور اللہ دے نیک بندے ہو کوئی حصہ تا قرآن دا اپنے نال کر لاؤ اینو سنو اس توڑے کول کی شمنگی ہے اگر پرانیاں 5-7 جڑیاں میں گنوائیاں او یاد ہیں تب میں نو یہ دسو جو اگر توڑے کولو اے ہی ناراضی ہوئی جڑی میں ہون پڑھدا پہ ہاں جائیں دے ہوتے نہ ہنگ لگی تے نہ پھٹکڑی تا رب نو ایک ہی آج سو جو ساڑھے حق کے تا اے آیتی کوئی نہیں کھلوتی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور تم پہ ہم نے 2 محافظ مقرر کیے ہیں یہ تمہارا پروٹوکول ہے
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر ہمارے 2 گارڈ کھڑے ہیں، کِرَامًا کاتبین، وہ بڑے معزز ہیں اور لکھاری بھی ہیں، کاتب ہیں، ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہے۔ کام کیا کرتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، ان کا کام یہ ہے کہ جو بھی ادائیں تم ان کو دکھاتے ہو وہ ان اداؤں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو تم کہتے ہو تمہیں پوچھتا کوئی نہیں۔ ادھر تم سی سی ٹی وی کیمرے میں آ جاتے ہو، کبھی کسی کی ان میں فلموں میں اور ان کے کیمرے میں آ جاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے جو جیڑا میرے 2 محافظ جناب اور دوتے کھلوتن، اے جناب اور دی ہر ادا انو ریکارڈ کریں دے بیٹھے۔ کرامن کاتبین، کاتب ہیں، تم پہ کتاب لکھ رہے ہیں، جناب اور دوتے کتاب پہ لکھیں، تو آنے تین پوچھتا کوئی نہیں، اور جناب اور دوتے کتاب پہ لکھیں دیئے۔ یا اللہ یہ کتاب بس لکھی کہ تے کتاب لائبریری اچ پہ راسی ربا دنی امدہ جو پہ ہیں، اسے جناب اور انو اکسائیں، اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، لفظ آخرت میں اقرأ کتابکا، یہ لو آج اپنی کتاب پڑھو، جیڑی تو لکھائی ہے انہاں کتابیں نو پڑھ بھی صحیح، یہ پڑھنے کو بھی دی جائے گی۔ میں دسو جو میں ہونے 2 آیتیں دے جھرمٹ 2 جو چاہیں، اقرأ کتابک، اقرأ پڑھو، کتاب بکا کا اپنی، حسنی مبارک دی نہیں، اللہ دی تدی بزور دی کاشف دی واسف دی پڑوسی دی، اپنی کتاب پڑھو جو تم نے ان کو لکھوائی ہے۔ ابھی میں نے کلام تو پڑھ دیا، یا اللہ اس کتاب جیڑی ہے ادھا کی تعلق کہ میرے نال ایک تا جناب اور پڑھنو لبھی سی، دو رب پہ آدھائی جو قیامت آلے دیں جو امدہ پہ ہیں ہونے مستقبل دی گل لے، رب آدھا پہ آؤ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس بندے نو او دی کتاب او دے سجے ہاتھ سے جگلیاں پڑھائی جو اے پڑھ، صرف دیوڑ جو تے گل پہ ہوں دی۔ وَأَمَّا مَنْ اتے جیڑا تو اڈے چون اوتیا دیتا گیا کتابہو او دی کتاب بیمینی او دے سجے ہاتھ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اے نشانی ہو سی جو اس سجن دے اتے اے دا حساب آسان ہو جاسی، وہ کتاب پھد کے اگاں جامنے کی دائیں نالے اگلے بھی آدھے پہن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جینو دی کتاب اگلے پچھو ساتھ کے دیتی وہ یا پھد ہے اپنی کتاب، صرف پچھو آواز دے کے جائیں کتاب آکھی نہ جو ہے تو پھد انہوں پتہ لگ جا سی جو میرے نال اگاں کی ہو ہوئے۔ اتنے تا اشارے ہیں، میں جناب اور کلے پوچھتا پہ ہیں جو ایک گھروں نکلے ہو کام چھوڑ کیا جو اللہ دے کلام دے گو جڑے بیٹھے ہو، یہ یاد میں کی تھی کتابی جو میں چاہی حافظ بیٹھے 10 چھوڑے سے ان کو زیر زبرہ دی غلطی نہ ہوئے، کوئی عالم بیٹھے ہوئے تو دے ترجمے دوتے گفتگو چکرے جو میں کی نائی سے آکو سباق بدل کے نہ کریں دا پہ ہوا۔ جناب اور دس سوچا جو توڑے کل ایک جنہ میں پڑھے ہے ایک ہی پہ مانگدا ہے، سبحان اللہ، انہا آیتا نوکی میں راضی کرو، آخر ایتا کلام اچ پائیان کوئی تا انہا دا مطالبہ ہو سی کہ میں ایتا نبی بھی ہے جلے سنائیاں حسین تلے مطالبہ رکھے ہو سی جو انہا آیتا نال کی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں سنو، ان آیتوں کا یہی حق ہے کہ یہ آیتیں سنو، پردے کے پار کسی جہان کی ہے، یہ اس وقت میں مستقبل کی بات کر رہا تھا، اگر میں ملائکہ کی کرامن کاتبین کی بات کر رہا ہوں تو یہ نظروں سے اوجھل جہان ہے، نہ کوئی ویڈیو پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین ان کو کیپچر کر سکتی ہے،
نہ ہی کوئی شٹل، کوئی جہاز، کوئی ریس، کوئی سائنٹیفک بندہ ان کو لے کے آ سکتا ہے۔ جب آپ نے یہ باتیں سننی ہیں تو ان آیتوں کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جس نبی کے سینے سے نکل کے آئی ہیں اور جس رسول کے لبوں سے تر کے آئی ہیں، اس کے لبوں کی سچائی کی صداقت کی آواز لگاؤ، اور یہ ترانہ پڑھا جائے تو کہو جیسے محمد نے فرمایا بالکل ویسے ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ عقل اس میں کہاں جائے گی؟ جو عقل تو کہتی ہے جو کوئی فوٹو ہوئے، کوئی ویڈیو ہوئے، کوئی سائنس ہوئے، کوئی ثبوت ہوئے۔ ان آیتوں کے اوپر اور اس امر کے اوپر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان لفظوں کو وقت کے نبی کے، آخر الزمان نبی کے لبوں کو چھونے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ بے شک یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، ان کو پورا کرو۔ اس کا ماحول یہی ہے جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ بیان اس لیے کیا ہے کہ اعمال کے جو شعبے ہیں ان سے ہٹ کے میں نے بیان اس لیے کیا ہے کہ ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ لوگ نکلیں، لوگ قرآن کو کتاب میں سے نکالیں اور پھر اس کو پڑھیں یا پڑھائیں، اور پھر سارے بیٹھ کے یہ اقرار کریں کہ صدق اللہ و صدق رسول، سچ فرمایا اللہ نے اور سچ فرمایا اللہ کے رسول نے۔ سبحان اللہ۔ اس کی تصدیق کریں، اس ترانے کو عام کریں۔ یہ ترانہ ہماری ایمانیات کی گفتگو ہے۔ کرامن کاتبین کو اپنے کاندھوں پہ وصول کریں اور قیامت کے دن کے اس منظر کو سامنے لا کے پیش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے قافلے کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ الحم شریف سے لے کے والناس تک چلنے والے کلام کی ہر آیت کی خدمت کریں۔ یہی وہ نور ہے جو نبیوں نے منتقل کیا ہے۔ اگر آپ باقی دنیا کی زندگی کو گن رہے ہیں تو یاد رکھ لیجئے ہر وہ چیز جو کافر کے پاس بھی ہو اور آپ کے پاس بھی ہو، وہ جنت میں داخلے کا عنوان یا فخر نہیں بن سکتی۔ کافر کو زمینوں میں، مکانوں میں، فونوں میں، کافر کو گڑیوں میں، حکومتوں میں، ملکوں میں، کافر کو پیسہ ٹکا ہوئے، وہ تو جنابوں کو بھی ہے، عہدے کو بھی ہے۔ آپ کو جنت کا وارث بننے کے لیے ان ہستیوں کی دی گئی وراثت اور آسمان سے اترے ہوئے نور کے ساتھ اپنی نسبت کو ثابت کرنا پڑے۔ اس لیے اپنی ان دنیا کی بستیوں سے نکلیں اور کافروں سے فرق میں آئیں۔ یہ جو ہم نے دنیا کے انسانوں سے مقابلہ لگایا ہوا ہے ناجائز نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، کوئی اچھی چیز کر رہے ہیں تو اس کی تقلید کر لیں۔ کسی نے سفر کے راستے اپنا لیے اچھے، آپ بھی اچھے اپنا لیں۔ کسی نے اگر سفر کی سواریاں بہتر کر لی، ہڈی نکل دی تو صحیح کر لو۔ کہیں اگر پکھے تھے، ٹیوب ویل نہ تھے، سولر لا لیں، کافری کریں، جنابوں نہیں کر لو۔ یہ جو جس سانس کی گارنٹی نہیں ہے، اس دنیا کے اس مقابلے میں ممانعت نہیں ہے۔ کوئی سہولت آتی ہے، ہڈی کر دیے تو انہوں نے کاپی کر لو۔ لیکن ان سے فرق میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ اگلا جہان صرف اس کا ہے جس نے اس جہان پہ پرلے جہان سے آئے ہوئے آسمانی نور، جس کو بانٹنے والے وقت کے نبی اور ان کی جماعت ہے، جو اس نور کے ساتھ وفا کرے گا، جنت کے پلاٹوں کا وارث وہی بنے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو زندگی میں تیار کر لیجئے۔ اس لیے جب آپ کو رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بالکل چند دنوں کے فاصلے کے اوپر رمضان کھڑا ہے۔ رمضان کو روزے کے ساتھ اللہ نے بعد میں جوڑا ہے اور اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ نے پہلے جوڑا ہے۔ اور ہو سکتا ہے رمضان کو روزوں کی قدر بھی اس لیے ملی ہو کہ پروردگار عالم نے اس میں، کیونکہ روزے حال فرض کوئی نہ ہوئے اور قرآن پہلے نازل ہونا شروع ہوئے۔ یہ قرآن پہلے ہی پڑھیدہ پہ 63 سال قرآن لاندہ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام، اور یہ بھی یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر میرا یہ مشورہ آپ کو کام آ جائے تاکہ آپ کا رمضان شریف حسین ہو جائے، آپ کو زندگی میں وقت نکالنا ہے اور یہ رکنا ہے کاموں سے۔ دیکھیں یہ رمضان آ رہا ہے، اس کا رمضان کی عبادت کا نام ہے صوم۔ صوم کا مطلب ہے ٹھہرو، رکو، سٹاپ، آہستہ ہو جاؤ۔ اگر آپ نے عبادت کا لفظی مطلب ہی نہیں سمجھا، رمضان آپ کی ہر تیزی کو بریک لگوانے آیا ہے۔ عبادت کا نام ہے صوم، رکو۔ اللہ کل پرسوں سے شروع ہونے والا ہے، لہذا میں یہ آواز لگا رہا ہوں، اس کی برکات سال بعد آتا ہے، 11 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ عبادت کا نام ہے ٹھہرو، رکو، سٹاپ، مٹھے ہو جاؤ۔
آہستہ ہو جاؤ، یہ دور ختم کرو۔ آپ میں سے جو بھی رمضان شریف کا ارادہ کر رہے ہو سب تو پہلے مٹھے عمر دی نیت کریں، تاکہ عبادت کا جو لفظی مطلب ہے وہ پورا ہو۔ اور اللہ کہہ رہے میرا مشورہ بھی آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ اے تیزیاں دنیا دیا کوئی نہیں مکڑیاں، اے جتنے تسے جناب اور کو پہنوئی تھے کو کھلاری ودے ہو، اے کونج کے جناب اور دی 5 گز دی زمینیں چاہ جانا۔ اور آپ کو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے، اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب عبادت کا نام ہے رکو، تو جناب اور دی جڑی تیزی ہے او دی وجہ ہے پئی زیادہ کھامن، تے او دی وجہ ہے زیادہ سمون۔ جس بندے دی نیند پوری نہ ہوئے وہ تو کم ہی سیدھے نہیں کر سکتا، وہ تو بھوانیاں آمدیاں۔ جیڑے بندے دی نیند پوری نہ ہوئے وہ کوئی کام بھاوے کمپیوٹر دا ہے، بھاوے تعلیم دا ہے، بھاوے کو دعا ہے، نہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے۔ نیند دی کمی دی وجہ تو نہ ہو دے نیند دی کمی دی وجہ تو کوئی کام سیدھا ٹوڑ سکتا ہے، مٹھا ہونا پمدا ہے۔ تیزی وہ بھی کھائیں دا جن دی نیند پوری ہوئے، اور سب تو زیادہ جن دے ڈھچ کائشہ نہ ہوئے وہ تو کوئی بڑا کام کرنو اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کریں دا کہ وہ دی بھوک جڑی انہوں سلو کر چھڑیں دیئے۔ تاں پر اگر رب نے عبادت کا نام رکھا ہے رکو، تو تمہاری نیند کو بھی کم کر دیا ہے۔ عشاء نہ لگلیاں 20 رکعتاں رلائیاں تراوی دیاں، حالانکہ چاہی دا جو صبح علم میں حشاش بشاشا مل بھی اولے مل لینا، پر عشاء نال اگلیاں 20 رکعتاں ہی ملائیاں، پورا سمن ہی نہیں دیں دے، ادھی راتی اٹھا کے سہری دا بھی حکم دیتا ہے۔ ایک جناب اور دی نیند گھٹائی گئی ہے، اور دوے جناب اور کھامن پیمن تو منع کیتا گیا ہے، تاکہ عبادت دار جڑا مطلب ہے وہ پورا ہوئے۔ ٹھہرو، رکو۔ رکنے کے لیے 2 چیزیں ہیں جنہوں نے انسان کو تیزی لگائی ہوئی ہے، ایک انسان کا کھانا پینا اور دوسرا اس کا سونا۔ آپ برائے مہربانی اگر کوئی لوگ روزے نہیں بھی رکھ دے تو رن میں رب تو شرم کرنے دی ضرورت ہے پئی، اور اپنی شرموں کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ اگر روزے نہیں رکھ رہے تو کسی کے سامنے مت کھاؤ، اور اگر روزے نہیں رکھ رہے تو روزے دار کو تیزی پہ مت ابھارو، اپنے کاروبار مٹھے کر دو، اپنی بولیاں اپنی آوازیں آہستہ کر دو، تاکہ کوئی روزے دار یہ نہ محسوس کرے کہ میں تو چونکہ روزہ ہے تو میں پیچھا ودا تے اے چونکہ ہٹا کٹا کھاندہ پیندہ ستا چنگا ہے تاں پر وہ اگا ودا ہے۔ تو برائے مہربانی رمضان کا احترام کرو۔ اگر روزے نہیں رکھ رہے سخت کبیرہ گناہ ہے، اور اگر نہ رکھ کے تم روزے داروں کا مذاق بھی اڑا رہے ہو کہ تمہاری تیزیوں سے جو روزے دار مٹھا ہے وہ سمجھتا پہ جو میری تو اتنی ہڈی نہیں کرتی، میں روزہ ہی نہیں بھاونا ہے، اور اس کے دل کے اوپر جو بوجھ آ رہا ہے تمہیں اس کا بھی گناہ ہوگا۔ کم از کم نبی کے اس قافلے میں 12 مہینوں کے بعد اس آسمانی فیصلے کا احترام کرو جس کی فرضی عبادت ہے، کسی صورت بھی تمہیں معاف نہیں ہے روزہ، اللہ کہ رب نے خود معافی دی ہو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر تم مریض مسافر ہو تو اللہ کہتا ہے پھر تمہارے لیے اس رمضان کے علاوہ بھی میں نے 11-12 مہینے بنا دیے، اگر چاہو تو وہاں اپنی محبت کا فیصلہ کر لو۔ لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہے قافلہ سجا کیوں ہے؟ قافلہ اس لیے سجا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قافلہ اس لیے سجا ہے کہ جو ہم نے آسمان کا تحفہ محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا اس کی اس رمضان کے ساتھ نسبت ہے۔ اگر کہن وے لگے جو صرف پیسے ٹکیاں نال سسا جنت کما سکنے ہیں تو ان میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی نیت کر لو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ سال بعد یہ رات آتی ہے، نہ پیسے مانگ دیے، نہ تیرے کو بیٹھ بھجو دھرکڑ مانگ دیئے، نہ کہیں واسطے روٹی کھل کے کر کے کو پارٹی کروڑ مانگ دیئے، اے جناب اور انواد دیئے ہڈی کٹ دیئے، اور رب دے خزانے دے وچوں کو لوٹی پامن دی۔ اگر تین مزاج بن دائے تو رمضان شریف دیاں آخری دا راتاں 21، 23، 25، 27، 29 دے وچ ہڈی کٹ دیئے تا عشاء تو لے کے فجر تائیں جڑا نور پہ بڑھیندا ہے، اور رب دے اگو بے کے کسے اپنی بیٹھک دی چونڈے چ بٹلا کر لا، 1000 سال دی عبادت
عبادت تو ود اللہ تینو فضل عطا فرمائے. تے کوئی غریب حال داڑ مچائی کھڑو تو یا اللہ میں تیرا دین نہیں کما سکیا, میرے کو پیسے کوئی نہیں. رب آسی تیرے کو لیلۃ القدر دی رات کیوں نہیں نکلی؟ کوئی آکھے کہ میرے کو پیسے کوئی نہیں, شاید دین پیسے نال کمایا جاتا ہے, اور اب آدھائی جو پیسے بچاون والے رمضان شریف دے روزے کیوں نہیں نکلے؟ جو تھوڑا کھاویں آتا ان کا پیسہ بچتا ہے. کہیں آپ نے جوڑا ہوا ہے انہی باتوں کو اس چیز کے ساتھ. نماز نہ نکلی ہاں چونکہ پیسہ لگتا ہے نماز دے, منہ ہاتھ تیرا دھوپنا, ورزش تیرے جسمہ دی, تیری ہڈیاں دا, تیرے سر دا, دوران خون, تیری ہر شہری صحت وچ رکھی ہوئی, منہ ہاتھ اپنا دھونا, تیرے کو ایک متھائی نہ زمین تے آ کے رگڑی جائے نہ تیرا نخرہ تے تکبر ہے پیا. اور قیامت والے دن آخری میں دین کی میں کماواں جو میرے کو پیسے کوئی نہ. اگر کسی غریب دے ذہن دے وچ ایہو جے عجیب و غریب شیطانی سوالات ہیں اس کو دور کرے, لیلۃ القدر واسطے ہنے خود نو راضی کرے. تے غریب نو ایک ہے کہ جو پیسے نال دین کمایا جاندا ہے, اور اب آکھے تیرے کول تے پیسے کوئی نہ ہیں تے جنہاں میں دتی ہوئے ہیں, میں زکاتاں دتی ہی سے پاروں ہیں جو انہاں دی کمائی ہے تیرا حصہ پہ آئی تے میں آکھے تو گھر باؤ میں تینوں پہنچائی سا, میں انہاں دا مال نہ پاک کراں جدوں تائیں تینوں نہ پیش آ کے کرے نا. تیرے کمزور عمر دی وجہ تو انہاں دے مال دے اوتے آزمائشاں آ گئیاں تے تو کیویں دین نو پیسے ٹکے نال جوڑ لیا؟ میرے بھائی و دوستو بزرگو, اگر آپ کے ذہن میں قدرتی طور پہ میں اسماعیل صاحبہ کے اس تقریب دعا کے اندر تو آڑے متھے لاگے رمضان شریف تو پہلے وہ میرے ورگے مشیر دی خدمات نو اپنی زندگی شامل کرو, اور اس آڑا ملون اس وجہ تو برکت اللہ ہو گیا ہے کہ ایسا اپنے فرض دی ادائیگی واسطے خود نو مستعد کر لے سیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ جو میں نے آپ کے سامنے آج کا عنوان پڑھا ہے کہ ایک تو عبادت ہے, اس کا نام ہے ٹھہریں. یا اللہ ٹھہر کے کریے کی, یا اللہ آپ نے ہمیں کیوں ٹھہرایا ہے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ٹھہرایا اس لیے ہے کہ میری بات سننے کا ادب ہے, یہ چلتے چلتے تیزی میں سننے کی نہیں ہے, یہ کوئی مخلوق کی بات نہیں ہے, یہ معجزہ ہے, یہ خالق کی بات ہے, یہ تمہارے خیر کی ہے, اس میں ڈیل ہو رہی ہے, اس میں بڑی بڑی جائیدادیں ہیں, اس میں وراثتیں ہیں, اس میں تمہارے خیر کے پہلو ہیں, اس میں تمہارے لیے عزت کے سامان ہیں. اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ٹھہرو, پہلے اے عزت وٹلی کر, اور پہلے اے دے مطابق ساڑھے نال ڈیل کرن دی کوشش کر جو آگے لوگاں نال اپنے ہنرہ دے ریٹ لوائندہ بیٹھے ہیں. ہن میں تیرا ریٹ لامنا ہے اور اس سودے دوتے گواہ ہونا ہے محمد مصطفیٰ, تو آ کے سن اور اپنے جسے دے وچ لکھے ہوئے ہنرہ دا ریٹ لوا. سبحان اللہ. ہم تمہاری قدر کرنا چاہتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فنا جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اس میں بقا کا سودا چھپا ہوا ہے, اور یہ ہاتھوں سے نکلنے سے پہلے یہ بقا کا سودا تم وقت کے نبی کے ہاتھ پہ کر دو. ہم نے اس سودے کے اوپر اس کو گواہ بنایا ہے, جو پراپرٹیز اور جائیدادیں اور باغ ہم تمہیں دیں گے وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ہم نے اس کو بلایا ہے, دکھایا ہے, اور اس دنیا میں ہم نے 400 کروڑ کے اس قافلے کے ساتھ کی گئی جنت کی جو ڈیل ہے, اس معاہدے کے اوپر ہم نے محمد مصطفیٰ کو اپنا گواہ بنایا. اگر تے سودا پوچھ دے تے آ کے کر. اس لیے لوگوں کا نکل کے بیٹھنا ضروری ہے, اس کے تانے بانے ہیں, اس کے اندر بڑے سارے نظم ہیں جو اللہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ آپ کو معاہدہ سکھائے گا کہ یہ معاہدے کی پہلی شک پڑھو, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کرے آپ کاروباری اچھے ہوں تو آپ کو یہ لفظ اشترا, اکثر لکھا ہوتا ہے مشتری, ہوشیار باش. مشتری کہتے ہیں خریدار کو, اشترا کہتے ہیں خرید و فروخت کو. اللہ کہتا ہے ان اللہ, بے شک اللہ, فریق کی اول, پارٹی نمبر 1, اشترا, یہ خرید و فروخت کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, لین دین کر رہا ہے. کس کے ساتھ؟ پارٹی نمبر 2, من المؤمنین,
یہ معاہدہ، یہ ڈیل، یہ خرید و فروخت صرف مومنین کے لیے ہے۔ یا اللہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں مومنین کے ساتھ یہ ڈیل ہے، جو اس سودے کو، اس عہد کو مان جائیں گے، ڈیل انہی کے ساتھ ہے۔ یا اللہ دیوڑی کی شے تے لمڑی کی شے، انفسہم و اموالہم، ان کے پاس صرف دو چیزیں ہیں جو یہ دے سکتے ہیں، باقی سب ان کی پابندی اور اختیار سے باہر ہے۔ ہم نے دو چیزوں پہ ان کو اختیار دیا ہے، اور وہ بھی چیزوں کے اوپر اختیار نہیں دیا، ان کے خرچ پہ اختیار دیا ہے۔ انفسہم، انہاں دی جندڑی، انہاں دے سر تو لے کے نو تائیں دی باڈی، وَأَمْوَالَهُمْ، اور انہاں دے چکیاں دے بیر، جسم تو بیر اگر انہاں دے ملک چکائی شے ہوئے جیڑی عرضی ہے، ہتھوں نکلی تا جندڑی بھی گئی تے مالی گیا۔ رب آدھے اے دو دا اے وعدہ کریں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اے میرے کولو انہاں دو دے خرچ کرنے چ میری پابندی کرن دا وعدہ کر چھوڑیں، جو جتھے میں آکسا مال خرچ کرے سن، جتھے میں آکسا جندڑی خرچ کرے سن، انہاں دو دے فنا دے وچوں اے میرے کولو بقا دی جنت بنا لمیں جن انتظام محمد مصطفیٰ۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس لیے معاہدے کو سمجھ لیجیے۔ اس لیے رمضان میں قرآن آپ کو بلا رہا ہے کہ معاہدے کی شکیں اور معاہدے کی گفتگو کے لیے آپ باہر نکلیں تاکہ آپ سودے بازی کرنے والے ہو جائیں۔ یا اللہ اس معاہدے پہ اوپر گواہ کون ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اس کے اوپر گواہ یہی محمد مصطفیٰ ہے، وہی جس کو تم کہتے ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہی جو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، وہی اس معاہدے کے اوپر گواہ بھی ہے۔